اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی مشابہت ہوگی۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا فِي صاحب ھذا الامر لشبہ من یوسف۔ مولا فرماتے ہیں اس صاحب امر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ مشابہت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، گویا آپ ان کی غیبت یا حیرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ خنزیر جیسے ملعون لوگ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ غور کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عقل و فہم والے تھے، اسباط تھے، اولاد انبیاء تھے۔ یہ سب جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے گفتگو بھی کی، مخاطبت بھی کی، ان سے مال کا لین دین بھی کیا، تو یہ سب بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تو تھے، اور وہ حضرت ان سب کے بھائی تھے۔ مگر جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنا تعارف نہیں کرایا، وہ لوگ انہیں پہچان ہی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں یوسف ہوں تو ان لوگوں نے پہچان لیا۔ پھر اس امت مطہرہ کو اس امر سے کیوں انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایک مدت تک اپنے حجت کو ان لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ تھے، اور ان کے درمیان اور ان کے والد کے مابین صرف 18 دن کی مسافت تھی۔ اگر اللہ چاہتا کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جے سکونت کا علم ہو جائے تو وہ اس پر قادر تھا۔ خدا کی قسم، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ صرف 9 دن میں مصر پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے حجت کے ساتھ وہی کرے جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو اس میں اس امت کو کیوں انکار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا صاحب الامر انہی لوگوں میں گھومے پھرے، ان کے بازاروں میں خرید و فروخت کرے، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے، اور یہ لوگ اس کو نہ پہچانے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں حکم نہ دے کہ اب تم خود اپنا تعارف کرا دو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ان کے بھائیوں نے ان سے کہا، ارے تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں۔ نمبر 9، غیبت طویل و غیبت کثیر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام قائم علیہ السلام کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک ان میں سے طویل ہوگی اور دوسری کثیر۔ پس پہلی غیبت یعنی غیبت صغرا میں آپ کے مخصوص شیعوں کو آپ کا مسکن جائے قیام معلوم ہوگا، لیکن دوسری غیبت یعنی غیبت کبریٰ میں آپ کی جائے رہائش کا علم سوائے آپ کے خاص خادموں کے اور کسی کو نہ ہوگا۔ نمبر 10، غیبت صغرا و کبریٰ میں فرق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام قائم علیہ السلام کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ایک ان میں سے کثیر صغرا، دوسری طویل کبریٰ۔ پہلی غیبت میں سوائے چند مخصوص شیعوں کے آپ کا جائے قیام کسی کو معلوم نہ ہوگا، اور دوسری غیبت میں سوائے آپ کے مخصوص خادموں کے آپ کی رہائش کا علم کسی کو نہ ہوگا۔ نمبر 11، امام قائم علیہ السلام کسی کی بیعت میں نہ ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شعبہ اس صاحب امر کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، وہ ظہور و خروج فرمائیں گے تو ان کے لیے کسی کی بیعت نہ ہوگی بلکہ ان کی بیعت کی جائے گی۔ نمبر 12، دوسری غیبت کے بعد ظہور ہوگا۔ حازم بن حبیب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میرے والدین بغیر حج کیے مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے روزی بھی اچھی دی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں ان دونوں کی طرف سے فریضہ حج ادا کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور کرو،
یہ عمل ان دونوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حازم، اس صاحب امر کے لیے 2 غیبتیں ہیں، وہ دوسری غیبت کے بعد ظاہر ہوں گے۔ پس اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے یہ کہے کہ اس کا ہاتھ ان کی قبر کی خاک سے آلودہ ہو چکا ہے، یعنی وہ مر چکے ہیں اور اس نے ان کی قبر کو اپنے ہاتھ سے مٹی دی ہے، تو اس کے اس قول کو سچ نہ سمجھنا، وہ جھوٹا ہوگا۔ نمبر 13، دوسری غیبت میں لوگوں کے اقوال۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام قائم علیہ السلام کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی۔ ایک غیبت میں تو لوگ یہاں تک کہنے لگیں گے کہ وہ ہلاک ہو گئے اور کسی کو علم نہیں وہ کس وادی میں جا پہنچے۔ نمبر 14، ہر موسم حج میں امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام قائم علیہ السلام کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک میں تو ان کی طرف رجوع کیا جانا ممکن ہوگا، مگر دوسری میں تو کسی کو علم ہی نہ ہو سکے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ موسم حج میں جائیں گے تو وہ سب کو دیکھیں گے، لیکن انہیں کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ نمبر 15، چند علامتیں قبل الظہور، یعنی وہ علامتیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے چند دن پہلے ظاہر ہوں گی۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ان میں سے ایک دوسری سے طویل ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ بنی فلاں میں تلوار نہ چلے، حلقہ تنگ نہ ہو جائے، سفیانی خروج نہ کرے، بلائیں شدید نہ ہو جائیں اور لوگ مرنے اور قتل نہ ہونے لگیں، تو اس وقت لوگ بھاگ کر حرم خدا اور اس کے رسول کے حرم مکہ مدینہ میں پناہ لینے لگیں گے۔ نمبر 16، آپ کے لیے 2 غیبتیں ہیں۔ مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس صاحب الامر کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ان میں سے پہلی غیبت میں تو وہ اپنے اہل سے ملیں گے، مگر دوسرے میں تو لوگ یہ کہنے لگیں گے وہ کسی وادی میں چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، جب ایسا دور آ جائے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس دور میں اگر کوئی مدعی امامت آئے تو اس سے ان امور کے بارے میں سوال کرو جو امامت کے لیے لازمی و ضروری ہیں۔ نمبر 17، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً صاحب الامر کے لیے غیبت ہے جس میں وہ کہیں گے کہ میں خدا کے حکم سے تم لوگوں کے خوف سے تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مرسلین میں سے قرار دیا ہے۔ نمبر 18، دور غیبت میں بہترین جائے قیام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس صاحب امر کے لیے غیبت ضروری ہے اور اس غیبت میں گوشہ نشینی لازم ہے، اور بہترین جائے قیام طیبہ مدینہ ہے، اور 30 کے ساتھ ان کا جی نہ گھبرائے گا۔ نمبر 19، بیت الحمد کا چراغ روشن ہی رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صاحب الامر کا ایک گھر ہے جس کو بیت الحمد کہتے ہیں، اس میں ایک چراغ آپ کی ولادت کے دن سے روشن ہے، اور جس دن آپ تلوار لے کر ظہور فرمائیں گے اس دن تک روشن رہے گا، کبھی نہ بجھے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد۔